السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم جانیں گے پاکستان کے ایک قدیم شہر ہڑپا کے بارے میں۔ ہڑپا کی تہذیب پاکستان میں وادی سندھ کے شہروں ہڑپا، مونجو دوڑو اور کوٹ دیجی سے لے کر انڈیا میں گکھڑ ہاکڑا دریا کی وادی میں واقع بیڑانہ، کالی بنگن اور حصار تک پھیلی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہڑپا کی تہذیب 5000 سال نہیں بلکہ 9000 سال پرانی ہے، اور یہ کہ اس کے زوال کی براہ راست وجہ موسم کی تبدیلی نہیں تھی۔ ہڑپا پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے جس کے کھنڈرات پنجاب میں ساہیوال سے 35 کلومیٹر مغرب کی جانب چیچاوتنی شہر سے 15 کلومیٹر پہلے کھدائی کے دوران ملے۔ 1200 سال قبل مسیح سے بھی پہلے لکھی جانے والی ہندوؤں کی کتاب رگ وید سے اس شہر کی تاریخ کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ہڑپا کی تہذیب اس زمانے کی انتہائی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی سے مزین تھی اور اس کے زراعت، شہری منصوبہ بندی، تجارت، برتن سازی اور مجسمے سازی کے ماہر تھے۔ میسوپوٹیمیا اور وسطی ایشیا سے منسلک تھے۔ آج سے تقریباً 3500 سال قبل اس تہذیب کا خاتمہ ہو گیا۔ شہر اجڑ گئے، تحریر کے نمونے غائب ہو گئے اور زراعت کا نظام درم برم ہو گیا۔ یہ تمام علاقے مونسون کے موسمی نظام کے تحت آتے ہیں، لیکن آج کل یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ بارشوں کی کمی اس تہذیب کے یک لخت اندام کا موجب بنی۔ دریافت 1921 کا واقعہ ہے کہ رائے بہادر دیا رام سہنی نے ہڑپا کے مقام پر قدیم تہذیب کے چند آثار پائے، جس کی اطلاع ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ کو ملی۔ محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ہڑپا کی کھدائی پر توجہ دی۔ چنانچہ رائے بہادر دیا رام سہنی، ڈائریکٹر ارنسٹ میکے اور محکمہ آثار قدیمہ کے حکم پر کھدائی کا کام شروع ہوا۔ 1931 میں فنڈ کی کمی کی وجہ سے کام روک دیا گیا اور بعد میں بھی کھدائی کا کام بھرپور طریقے سے نہیں ہو سکا۔ قدیم ہڑپا کے مقام سے موجود دریائے راوی تقریباً 6 میل دور ہے، لیکن جب یہ شہر آباد تھا اس لیے ہڑپا کے قلعے کے قدیم دور میں اس کے ساتھ کچی اینٹوں اور مٹی سے ایک بڑا حفاظتی بند بنایا گیا تھا۔ جب کبھی راوی میں سیلاب آیا کرتا تو یہ بند قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اور اس قلعے کی تعمیر جنوب مغرب میں ہے جبکہ نچلا شہر جنوب مشرق میں ہے۔ اندر کی عمارتیں اس وقت زمین سے 20 تا 25 اونچے چبوترے کی طرح بنائی گئی تھی۔ چبوترا مٹی اور کچی اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور اس کے ارد گرد نہایت مضبوط بھاری حفاظتی پشتیں بنائی گئی تھی۔ اس پشتے میں ایک مختصر سی جگہ کھودی گئی ہے جس کے نیچے برتنوں کے کچھ حصے ٹکڑے ملے ہیں۔ ان برتنوں پر سرخ رنگ کیا ہوا تھا، پھر اس پر سیاہ رنگ کی نقاشی کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے دور میں قلعے کی ایک عظیم فصیل بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی پشتہ بھی بنایا گیا ہے جو اینٹ، روڑی اور مٹی سے بھرا گیا ہے۔ یہ پشتہ بنیادوں کے قریب 35 فٹ چوڑا ہے اور اوپر چڑھتے ہوئے پتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اصل فصیل اندر اور باہر سے پختہ اینٹوں سے بنی ہے، بیچ میں کچی اینٹوں سے بھرائی کی گئی ہے۔ اس دیوار کی کل موٹائی 4 فٹ اور اونچائی 35 فٹ ہے۔ قلعے کی فصیل میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر حفاظتی برج بنے ہوئے ہیں جو فصیل سے اونچے ہیں۔ قلعے کا اصل پھاٹک شمالی جانب تھا جبکہ ایک چور دروازہ مغربی جانب تھا جس کے آگے ایک حفاظتی برج تھا۔ قلعے کی تعمیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی بار یہ اتنی عمدگی سے نہیں تعمیر کیا گیا بلکہ اس کی تعمیر کے بھی کم از کم 3 مراحل ہیں۔ پہلی بار قلعے کو پکی اینٹوں کے ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا۔ اس پر کسی حملے کے اثرات کا پتہ نہیں چلتا بلکہ صرف موسمی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ دوسری تعمیر پختہ سالم اینٹوں سے کی گئی۔ اس مرتبہ فن تعمیر پہلے سے بہتر تھی۔ تیسری تعمیر میں فصیل کے ارد گرد بھاری کم پشتے لگائے گئے جن سے قلعے نے واقعی ایک زبردست قلعے کا روپ دھار لیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تیسرے مرحلے میں حکمرانوں کی خوشحالی میں زبردست اضافہ ہوا۔ دوسرا یہ بھی کہ عوام کے تحفظ اور دیگر حملہ آوروں کے خلاف حفاظتی اقدامات میں اضافہ ہو جانا تھا۔
غلام کے گھر قلعے کے شمال کی جانب ایک 20 فٹ اونچی اور 300 گز وسیع ڈیری کی کھدائی کی گئی۔ اس کے نیچے سے اہم عمارتیں برآمد ہوئی۔ قلعے کے قریب فوجی بیرکوں کے انداز کی عمارتوں کی 2 قطاریں بنی ہوئی ہیں، ایک قطار میں 7 اور دوسری میں 8 گھر ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔